بھنگی سرداروں کی حکومت تھی جو ہر وقت بھنگ کے نشے میں مست رہتے تھے۔ اس نے افغان بادشاہ زمان شاہ کو بعد میں اس کی فوجوں کو ہرایا، لاہور پہ قبضہ کیا، 38 سال 76 دن حکمران رہا۔ اس کے بعد اگر کسی نے لمبی حکمرانی کی تو وہ جانا پانڈی کی اولاد، اس شخص کا نام رمضان اور جہانا پانڈی، امرتسر کی گلیوں میں یہ گانے بجانے والیوں کی پھولوں اور کلیوں کے ہار بیچنے والے دلہ ہارام والا کا بیٹا۔ اس کی میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، ضیاء الحق ہندوستان کے دورے میں اس وقت صدر گیانی تھے ذیل سنگھ، اس سے جب ملا تو نواز شریف نے ساتھ ہی تو اس کا تعارف جب کروایا صدر نے، ضیاء الحق نے کہا کہ یہ امرتسر سے ہیں، تو اس نے کہا تم شریفہ ٹنڈا والے کے بیٹے تو نہیں؟ نواز شریف نے سر ہلایا۔ پھر ذیل سنگھ نے اس وقت اس کے دادا اور پردادا کا ذکر کیا۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کو تھوڑا تاریخ بتانا۔ یہ جہانے پانڈیا اور دلہ ہارام والا کی روح آج بڑی خوش ہوگی کہ ان کی جنرل رانی پنجاب کے چوری اور ڈاکے کا مال بانٹتے ہوئے کس طرح گلو بٹوں کے دستے میں، گارڈ آف آنر کنیزوں کے جھرمٹ میں پھولن دیوی آج باؤ جی کا انتقام لینے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی یاد تازہ کراتی رہی، پنجاب کے سنگھاسن پر راجکماری بننے کا، اپوزیشن کو کچلتی ہوئی، کلیجوں میں ہاتھ ڈالتی ہوئی بھارتی ڈیزائنروں کے نئے نئے کام، نئے نئے کپڑے بنائے ہوئے، لاکھوں کروڑوں کی جیولری اور کپڑے پلاسٹک لگا کے منہ پہ، دائیں طرف بیٹھی ہوئی خاتون جس کی اہلیت کہ یہ نواز شریف کی والدہ کو بیماری میں ان کی گندی شلواریں صرف دھوتی تھی، رفع حاجت کے لیے ان کو ٹوائلٹ تک لے کے جاتی تھی، تیمارداری کرتی تھی۔ بائیں طرف والی خاتون کی اہلیت یہ تھی کہ اس کے والد نے پاکستان کے لوگوں کے دن دہاڑے لاہور میں شہید کرنے والے قاتل لوگوں کی وکالت کے لیے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوایا۔ راجکماری پھولن دیوی بچپن سے اتھری ہیں، منمانی ہیں، حالات آپ کے ان کے تعلیم میں پتہ ہے، زبردستی اسکولوں کالجوں میں میرٹ کی دھجیاں اڑا کے داخلے لیتی نہیں، گھر جس طرح بسایا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، بیٹے کا گھر جس طرح تباہ کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آج تک وہ اتنا ناراض ہے سامنے نہیں آتا۔ باپ کی سیاست کھا گئی، خاندان میں نفرتیں بڑھوا گئی، گندی آڈیوز اور ویڈیوز کا سٹاک جو خود اقرار کرتی نہیں، پورا نظام مفلوج کر کے، نہ تعلیم نہ تجربہ، زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، جس طرح اقلیم اختر نے کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن وہ پورے پاکستان پر حکمرانی کرتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے جنرل ضیاء خان تھا۔ یہ بتا اس لے رہا ہوں، یہ خاتون ہے اور آج پاکستان کی جیلوں میں بے گناہ خواتین قید ہیں جن کے حق چھینے عوام نے، جس طرح فرعون نے چھینا، نمرود نے چھینا، یزید نے چھینا، زبردستی بیعت کرواتا رہا، ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے رہے، آج یہ وہی کر رہے ہیں۔ یلو باٹ آج تشدد کر رہے ہیں، باہر سنی اتحاد کے لوگوں کو مار رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر، اور ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ مخصوص نشستیں انہوں نے جو تحریک انصاف سے اس لیے چھینی کہ صنم جاوید اور باقی خواتین مخصوص نشستوں پر آئے نا۔ یہ تحریک انصاف لیتی وہ مخصوص نشستیں، ذرا اندازہ کریں ان کی سوچ اور انتقام کہ بندر کے ہاتھ جس طرح ماچس لگ جائے پورا پنجاب اسی طرح جلے گا، خدا نہ خواستہ۔ لیکن یہ پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے، لیکن ان کی تقریر جو 3 گھنٹے ایڈٹ کروا کے جاری کروائی گئی، اب ہوائی جہازوں کی سروس شروع کرنے کی بات کرتی ہیں۔ انہیں بزدار برا لگتا تھا لیکن پلاسٹک کی پھولن دیوی لے آئے، 12 جماعت پاس ڈفر، اور انہوں نے لوگوں کو اب صرف اور صرف ڈرا رہے ہیں، جو لوگ اب نہیں ڈر رہے، اب ظلم سہ رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام ٹھیک اور حلال نہیں کیا۔ بہت سے جھکنے والے لوگوں کی گردنوں کا توق جنرل رانی کے ہاتھ میں ہوگا۔ فی الحال تو ایسٹ انڈیا آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی آئی ٹی کی صنعت کا جواب ایسے ہی دے رہی ہے کہ پاکستان میں سافٹ ویئر اپڈیٹ، جیسے وہ کمشنر کا بھی کیا، صحافیوں کو اغوا کرنا، ان کے اہل خانہ پر ظلم و ستم کرنا، عمران ریاض کا ایماندار والد، اس کا نام بھی کرپشن میں ڈال دیا۔ یہ 2 سال میں عمران ریاض کی 7ویں دفعہ گرفتاری۔ کچھ دنوں سے یہ لوگ آپ کو پتہ ہے ہم سارے الیکشن میں مصروف، عمران خان کی رہائی کے لیے آواز تک نہیں اٹھائی جا رہی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ بشرا بی بی کو پہلے زہر آلود کھانا دیا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اب عمران ریاض اور صحافیوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ اب پاکستان چیزوں سے آگے نکل چکا ہے۔ یہ عمران ریاض کی گرفتاری کا معاملہ اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ حلف اٹھانے سے پہلے آئی جی پنجاب کے ساتھ مریم نواز کا فیصلہ تھا، ایک پیغام پنجاب کو دینا تھا کہ اب حکومت پھولن دیوی کی آ چکی ہے۔ جس انداز میں انہوں نے گرفتاری کی، بغیر خواتین اہلکاروں کے گھروں میں چھاپا، موبائل چھین لیا اس کے گھر سے، وہاں خواتین سے بدتمیزی، اور جس طرح مرد بھیج کر گھروں میں اس ڈر اور خوف میں مبتلا کرنا کہ ہم تمہارے گھروں میں تمہاری خواتین پر ہاتھ ڈالیں گے، جو بولے گا اسے چودھری غلام حسین یا عارف حمید بھٹی کی طرح نوکری سے نکالیں گے، جو سوشل میڈیا پہ آئے گا عمران ریاض کی طرح گرفتار کر لیں گے۔ 16 سے 18 ڈالے وردی میں اور بغیر وردی میں پالتو لوگ گھر میں گھس رہے، مطلب جس طرح ڈھاکہ میں بنگالیوں کو فتح کرنے گئے تھے یہ لوگ۔ اینٹی کرپشن کا کیس انہوں نے بنایا، جو زمین اور فارم ہاؤس عمران نے خریدی جو کم قیمت دی، اب 3 گھنٹے سماعت کے بعد جوڈیشل ریمانڈ، اب ہر چیز اس کی قانون کے مطابق ہے، جائیدادوں کے ثبوت ہے، لیکن حسد اور جلن ہے۔ یہ جو عمران کے گھوڑے دیکھتے ہیں، اس کی تازہ ترین ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ جلن اور حسد ہے ان لوگوں کے اندر۔ لے کے قومی اسمبلی میں دیکھیں، انہوں نے پہلے نون لیگ کو 17 سے 170 نشستیں بنا کے مینڈیٹ چھینا، پھر تحریک انصاف سے 2 صوبوں اور وفاقی حکومت چھین لی۔ اب مخصوص نشستوں میں جو ان کا حق تھا، ان خواتین کا جو جیلیں کاٹ رہی ہیں، تکلیف برداشت کر رہی ہیں، انہوں نے ان کے حق سے محروم کر دیا، اور بدلے میں ان کنیزوں کو، ان غلاموں کو ترجیح دی جا رہی ہے جو ان کے ہینڈ بیگ اٹھاتے ہیں، ان کی لسی کے گلاس پکڑتے تھے، ان کی کافیاں، ان کے مساج کے لیے صابن، شیمپو اور ان کے لیے کھلونوں کا انتظام کرتے رہے، باہر غسل خانے کے باہر تولیہ پکڑ کھڑے رہتے۔ یہ وہ مخصوص نشستوں پر آنے والے تمام لوگ نظر آ رہے ہیں۔
اسی طرح آئی ایم ایف کا قرضہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئی ایم ایف کا قرضہ ملے تو انہی لوگوں کے یا تو بیوروکریٹس کو ڈبل ویگن گاڑیاں V8 یا پیٹرول دے دیتے ہیں, سارا گن مین پکڑا دیتے ہیں جو الیکشن میں آپ کو غدر میں چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں. جتنی تباہی بربادی ان اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر لوگوں نے کی, اور نگران حکومت میں ابھی بھی دیکھیں سندھ میں, پنجاب میں تنخواہوں کے نام پہ ان کے جو پرانے واجبات تک ادا کر دیے گئے. آئی ایم ایف کا سارا قرضہ انہی کے اللہ تعالیٰ میں چلے جانا تھا. کسی نے چھوٹی کروانی ہے سرجری, کسی نے بڑی کروانی ہے سرجری, کسی نے پلاسٹک لگوانا ہے. اب یہ سارے معاملات آئی ایم ایف کی امداد سے آتے ہیں. عمران خان 2022 میں بھی منظور نہ کرتا, لیکن اس کو یہ لیبل لگانا چاہ رہے تھے کہ تحریک انصاف ملک کی غداری کر رہی ہے, ملک کے مفاد میں گارنٹی نہیں دے رہے.